مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کسی ایسی لڑکی جس کے لیے غیر دیندار ڈاکٹرز اور انجینئرز کے رشتے آتے ہوں مگر کسی دیندار لڑکے کا رشتہ دستیاب نہ ہو جبکہ وہ لڑکی دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہو، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی غیر دیندار شخص سے شادی کر لے جبکہ اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ شریعت مثلا پردے وغیرہ کو فالو نہیں کرنے دیں گے؟ تو کیا ایسی صورت میں پردے اور دیگر اسلامی احکامات کو فالو نہ کرنے کا گناہ ہوگا؟ جی بالکل گناہ ہوگا۔ بہت سی لڑکیاں شادی کرتی ہیں، ان کا پردہ مکمل ختم ہو جاتا ہے، فلمیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، بالکل لبرل ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے جو ایک دفعہ دین پہ آنے کے بعد ریورس ہونا، تو اس ریورس پھر بہت ہی زیادہ ریورس ہو جاتا ہے، وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو خواتین کو کبھی بھی ایسے بے دین کا رشتہ قبول نہیں کرنا چاہیے جو آپ سے پردہ ہٹوا دے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بے دین ہے لیکن دین میں رکاوٹ بھی نہیں بن رہا، وہ تو مجبوری میں اسی سے کر لیا جائے، کیونکہ بغیر نکاح کے زندگی گزرنے سے بہتر ہے کہ چلو اس میں زیادہ فساد آتے ہیں بغیر نکاح میں، تو ایسی صورت میں پھر اسی سے کر لیا جائے۔ لیکن جو دین میں رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتا ہو، یا آپ کو اپنے بارے میں یہ ہو کہ رکاوٹ تو نہیں بنے گا لیکن جب بے دین سسرال میں جاؤں گی تو میں بھی ویسے ہی ہو جاؤں گی، بعض لوگ اتنے نہیں ہوتا ان میں کانفیڈنس کہ وہ دین پہ قائم رہ سکیں، تو ایسی صورت میں خاتون کو انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ دین اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر شادیاں کرانے کے لیے نہیں بھیجے، دین پہ چلنے کے لیے بھیجے، تو شادی کو قربان کر دیا جائے گا دین پہ، دین کو شادی پہ قربان نہیں کیا جائے گا۔ شادی بھی دین کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے، تو کل ٹوٹل دین نہیں ہے یہ۔ تو اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ میرا پردہ ختم ہو جائے گا یا میں بے نمازی بن جاؤں گی، تو پھر ایسے رشتے کا انکار کر دینا چاہیے، اور دوسری بیوی کسی کی بن جانا دیندار کی کسی بے دین کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے۔ لیکن یہاں یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دیندار کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں، ایک شخص کا رشتہ آ رہا ہے جو دیندار نہیں ہے لیکن خاندانی ہے، وہ آپ کے پردے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، آپ کو نماز سے نہیں روکے گا، بلکہ اس کی بھی امید ہے کہ شاید دیندار بن جائے بعد میں۔ اس کے مقابلے میں ایک بعض دفعہ داڑھی ٹوپی والے کا رشتہ آ جاتا ہے، تو صرف اس کا گیٹ اپ دیکھ کے خاتون فیصلہ کر لیتی ہیں یہ بڑا دیندار ہے۔ تو یہ بالکل ایسا نہیں کرنا، صرف داڑھی ٹوپی نہیں دیکھنی اگلے کی، ان کے ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہے کیسا ہے، ان کا خاندان دیکھنا ہے۔ کیونکہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ داڑھی ٹوپی والے چور نہیں ہوتے، لیکن چور لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں، شلواریں بھی ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، اور نمازیوں والا گیٹ اپ بھی بنا لیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بعض دفعہ خواتین ایسے شخص کے رشتے کو قبول کر لیتی ہیں، دیکھا کہ بھئی یہ تو مدرسے میں پڑھاتا ہے، تو میں پھر بتا دوں مدرسے میں پڑھانے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ برے لوگ بھی مدرسوں میں چلے جاتے ہیں، مدرسے والے کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ تو قاری لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ برا آدمی قاری بن جاتا ہے۔ تو صرف کسی کا قاری ہونا، مولوی ہونا، عالم ہونا، مفتی ہونا نہ دیکھیں۔ ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ کوئی صاحب مشہور تھے، مفتی ہیں، حالانکہ وہ مفتی تھے بھی نہیں، مفتی لگانا تو آج کل کوئی بھی لگا دے۔ کسی خاتون نے اس سے شادی کر لی، مفتی سمجھ کے، قاری سمجھ کے، وہ ایک نمبر کا فراڈ ہی نکلا، اس نے زندگی عذاب بنا دی۔ تو صرف ایک ظاہری طور پہ کسی کا گیٹ اپ دیکھ لینا، یا یہ دیکھ لینا قاری کا لفظ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یا مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باپ بڑے بڑے لالچی مفتی ہیں، مفتی نہیں ہوتے وہ، میں نے بار بار بتایا، وہ خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیتے ہیں، خود ہی مشہور ہو جاتے ہیں، تو وہ ہوتے 2 نمبر ہیں۔ تو اس لیے دین کا میں تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور دوسری شادی میں بھی میں بتا دوں، یہ جو میں نے کہا کہ کسی خاتون کو پہلی والا اچھا نہ مل رہا ہو تو کسی کی دوسری بیوی بن جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ دیندار ہے لہذا میں اس کی دوسری بن رہی ہوں، اس میں یہ بھی دیکھنا ہے اس میں کانفیڈنس کتنا ہے، 2 بیویوں کو سنبھال بھی سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، نبھا نہیں پاتے، وہ ان کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں، سسرال کا دباؤ آتا ہے تو پاگل ہونے لگتے ہیں، پھر دوسری پہ ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیونکہ ایسے ہوا ہے کہ ایک خاتون نے شادی کی، کسی کی دوسری بیوی بن گئی، وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، وہ نہیں پال سکا 2 کو، تو خاتون نے مجھے فون کیا کہ آپ کے بیان سن کے میں نے ایک شخص کی دوسری بیوی بنی ہوں، اب میں پچھتا رہی ہوں۔ تو میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ اس کی دوسری بیوی بنے یا فلاں کی تیسری یا چوتھی بنے؟ پہلے دیکھیں تو صحیح ہے اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دوسری کا پیغام بھیج رہا ہے تو آپ بن جائیں، آپ تو پہلی بھی نہ بنو بھائی جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ بندہ ہے کون، تو دوسری میں تو اور معیار بلند ہونا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کر فیصلہ کریں، لیکن ایسے بے دین کو کسی قیمت پہ ترجیح نہ دیں جہاں جانے کے بعد آپ کا پردہ ختم ہو جائے، پھر بغیر نکاح کے بیٹھ جائیں، ایسی جگہ نکاح نہ کریں۔